پارہ نمبر 2 ہے، سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر 176 176 کے بعد۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 176 176 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر، نہیں ہے حقیقی نیکی، ان یہ کہ تولو، تم منہ پھیرو، یہ کہ تم پھیر لو، وجوہکم، چہرے اپنے، قبل المشرق کی طرف مشرق کی، والمغرب اور طرف مغرب کی، ولکن البر، لیکن حقیقی نیکی یہ ہے، من آمنا، جو ایمان لایا، باللہ، ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور ساتھ حقیقی دن، حقیقی پیچھے آنے والے کے، یعنی قیامت کے دن پر ایمان لایا۔ اللہ رب العزت جو ہے نیکی کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت بہت دفعہ بیان ہو چکی ہے کہ حقیقی نیکی وہ ہے جس کو اللہ کے پیغمبر نیکی قرار دیں، اور اللہ تعالیٰ خود نیکی جو ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ نیکی کیا چیز ہوتی ہے۔ جن کاموں کو ہم نیکی بنا لیتے ہیں ضروری نہیں وہ نیکی ہو، اصل نیکی وہ ہے جس کو اللہ کے پیغمبر نیکی قرار دیں۔ تو فرمایا کہ نیکی، حقیقی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، لیکن حقیقی نیکی یہ ہے کہ جو سب سے پہلی چیز، جو بنیادی چیز ہے کہ من آمن باللہ، جو ایمان لایا ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور ساتھ آخرت کے دن کے، یہ نیکی ہے۔ ایمان لانا جو ہے سب سے پہلی نیکی اور بنیاد جو ہے تمام نیکیوں کی یہ ہے۔ ایمان لانا بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ باقی نیکیوں کی بنیاد ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی نیکی نہیں ہے، ایمان ہے تو بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے 99 جو ہے ورق جو ہوں گے گناہوں سے بھرے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ تلاش کرو اس کی نیکی کوئی، تو اس میں اس کا کلمہ طیبہ جو ہے وہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کو فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ عدالتی کارروائی ہے، تو وہ عرض کریں گے اللہ جس کے نامہ اعمال میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ کی نیکی ہے، تو اس نیکی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، بخش دیں گے۔ تو کلمہ طیبہ جو ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سب سے بھاری نیکی ہے نیکیوں کے پلڑے میں، سب سے بھاری کلمہ طیبہ ہے، اور یہ سب نیکیوں کی بنیاد ہے۔ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، جس نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس کے سامنے میں جھکوں، کوئی اور نہیں ہے، جو اس کو جو ہے دل میں خالص جو ہے داخل نہیں کرے گا لا الہ الا اللہ کو اپنے ایمان، یقین اور اپنے عمل سے، وہ اس کا کوئی کلمہ نہیں ہے۔ تو کلمے کا پہلا حصہ کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے اس کائنات کا سوائے اللہ، جس کا حکم مانا جائے، جس کے فیصلے مانے جائیں، جس کے آگے سامنے جھکا جائے۔ اور حقیقت ہے انسان اللہ کے ہر فیصلے کے سامنے بے بس ہے۔ سیلاب آ گیا، کرونا آ گیا، ڈینگی مچھر کی بیماری آ گئی، کوئی اور آفت آ گئی، موت آ جاتی ہے، انسان کے وقت موت کا آ جاتا ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے اللہ کے حضور۔ یہ ہے اقرار کہ لا الہ، نہیں کوئی معبود جس کے سامنے میں جھک جاؤں، کوئی اور نہیں ہے، جس کے سامنے میں بے بس ہوں وہی ذات ہے، جو میری زندگی اور موت کا مالک ہے وہی ذات ہے۔ اور محمد رسول اللہ کہ اللہ کے تمام حکموں کو بجا لانے کا جو طریقہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا پیغام جو ہے میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے پیغام کے علاوہ ان کی زبان مبارک سے جاری ہونے والے دین کو میں کسی دین کو دین نہیں مانتا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو حکم نہیں کہ جس کے سامنے میں جھک جاؤں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنت کے مقابلے میں کسی اور کا طریقہ یا سنت نہیں جس کے مطابق میں اللہ کے حکم کی تعمیل کروں۔ یہ کلمہ طیبہ کا مفہوم ہے۔ اور جس نے خلوص دل سے یہ دو چیزوں کا اقرار کر لیا
کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں، یعنی کسی اور کے حکم کے سامنے نہیں جھکوں گا، کسی کو اپنا جو ہے معبود نہیں مانوں گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو پیغام پہنچانے والا، اللہ کا پیغام پہنچانے والا کسی اور کو نہیں مانوں گا۔ پیغام صرف وہی ہے حقیقی آسمانی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جاری ہوا، اللہ کے قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر کی صورت میں۔ اس دو چیزوں کے علاوہ کسی اور کی سنت، کسی اور کا فرمان، کسی اور کا پیغام، کسی اور کا اسوہ حسنہ نہیں مانوں گا۔ تو یہ ان دو شخصیتوں کا جو حقیقی ادراک ہے، تسلیم کرنا ہے، اگر کسی نے شخص دل سے اس کو تسلیم کر دیا، دل سے، صرف زبان سے نہیں، دل سے اتار لیا، اس نے قبول کر لیا کہ اس کائنات کا سوائے اللہ کے کوئی اور معبود نہیں ہے جس کا میں حکم مانوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور اللہ کا پیغام دینے والا نہیں ہے۔ میرے لیے اگر اللہ کا پیغام دینے والا کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ، اور اس پیغام پر عمل کرنے اور اس پیغام کی وضاحت و تشریح بیان کرنے میں صرف نبی علیہ السلام کی بات مانوں گا، انہی کا اسوہ حسنہ مانوں گا۔ یہ مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور سنت کے علاوہ جو ہے کسی اور کی نہیں مانوں گا، کسی اور کا طریقہ نہیں اپناؤں گا۔ سنت کے معنی طریقہ، اور نبی علیہ السلام نے جو فرمایا وہی کر کے دکھایا، یہ نہیں کہ آپ کا فرمان کچھ اور تھا تو عمل کچھ اور تھا، نہیں، جو زبان مبارک نے فرمایا وہی عمل کیا۔ تو جس نے شخص نے جو ہے سب اپنا جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو پہلا جز ہے ایمان کا، وہ اپنے دل میں داخل کر لیا خلوص نیت کے ساتھ، اور دل کو کفر، شرک اور منافقت سے بالکل پاک کر لیا، وہ سب سے زیادہ نیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے والیوم الآخر، اور وہ ایمان لایا ساتھ خاص دن حقیقی پیچھے آنے والے قیامت کے دن پر ایمان لایا۔ قیامت کے دن پر ایمان کیا ہے؟ کہ میں نے اپنے تمام اعمال کا حساب و کتاب اللہ کو دینا ہے، میں نے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس نے مجھے میری اس دنیاوی زندگی کا مجھ سے حساب لینا ہے۔ بتاؤ، اللہ کے رسول کی اور ان کے آسمانی دین کی جو ہے اتباع کی تھی، پیچھے چلے تھے، خدمت کی تھی، یا کافروں کے فتنوں کی جو ہے خدمت کی تھی؟ اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کیا تھا، یا کافروں کے فتنے کو نافذ کیا تھا؟ یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ کافروں کا فتنہ سب سے بڑی برائی ہے اللہ کی مخلوق کے لیے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے کافروں کا جو فتنہ ہے، جو کافروں کا نظام ہے۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں اس کو فتنہ کہا، ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے بغیر سمجھے بوجھے جو ہے اس کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا۔ حقیقت ہمارے سامنے ہے۔ 1973 کے اسمبلی میں جو اس کو فتنے کو پاس کیا، اس کے نتائج دیکھنے آج تک، کہ اس کو پاس کرنے والے علماء اور مفتی اور اس کو چلانے والے علماء اور مفتی دیگر جو ہیں، وہ دن بدن جو ہے وہ امیر ہوتے گئے، ان کی نسلوں کی جو ہے جائیدادیں بنتی گئیں ملک کے اندر اور ملک کے باہر، اور اس قوم کا بچہ جو ہے وہ مقروض ہوتا رہا اور کنگال ہوتا رہا، تاہاں کہ آج حالت جو ہے وہ بہت بری ہے اس قوم کی۔ یہ ہے کافروں کے فتنے کو قبول کرنے کا نتیجہ، اس کو مسلط کرنے کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ تو جس شخص کا قیامت کے پر ایمان ہے وہ کبھی بھی کافروں کی کسی بات کی حمایت نہیں کرے گا۔ وہ سورہ کافرون کے مطابق فوراً کہے گا کافروں کے کہ لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین میرے لیے نہیں، تمہارا تمہارے لیے، میرا میرے لیے، میں اس نام کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں جو ہے قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی علاوہ حقیقی اسلام الاسلام، جو حقیقی آسمانی اسلام کے علاوہ کوئی اسلام جو ہے پیش کرے گا، اس کا یہ دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس دین کو، اس نظام زندگی کو، اس طریقے کو، اس دین کے اندر رہ کر جو ہے اللہ کے آسمانی حقیقی دین کے علاوہ جو
دنیا نے اپنے اپنے بنا لیے، ان کے اندر کوئی نیک عمل کرے گا تو کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو سوائے حقیقی الاسلام، حقیقی اسلام کو دین بنانے کی بجائے کسی اور کو دین بنا لے گا، اس کا وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا، نہ دین قبول ہوگا، نہ اس دین کے مطابق عمل کیے ہوئے نیکی، نمازیں پڑھی ہوئی، حج عمرے کیے ہوئے نیکیاں کی ہوئی قابل قبول نہیں ہوں گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ والملائکۃ، اور ایمان لایا وہ ساتھ فرشتوں کے، والکتاب، اور ایمان لایا خاص کتاب پر، ساتھ کتابوں کے، والنبیین، اور ایمان لایا وہ ساتھ حقیقی پیغمبروں کے۔ یہ ایمان جو ہے ان 5 چیزوں پر، اللہ پر، آخر کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں، نبیوں پر، یہ ہے پہلی نیکی، سب سے بڑی نیکی، اور جو ہے تمام نیکیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نیکی قابل قبول ہے ہی نہیں۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے اللہ کے فضل سے۔ تو ایمان جو ہے، اگر انسان دل سے ایمان لاتا ہے اللہ پر، اس کے پیغمبروں پر، اس کی کتابوں، فرشتوں، آخر کے دن پر، دل سے حقیقی خلوص کے ساتھ ایمان لاتا ہے، تو اس ایمان کی برکتیں بہت زیادہ ہوں گی، اس ایمان کی وجہ سے بہت زیادہ نیکیاں حاصل کرے گا انسان۔ اور اگر ایمان میں گڑبڑ ہے، اس میں خلوص نہیں ہے، اس میں جو ہے ملاوٹ ہے، کفر و شرک کی، منافقت کی، تو پھر اس کا بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ تو پہلی نیکی یہ ہے کہ حقیقی نیکی، البر، اللہ تعالیٰ نیکی الف لام لگا رہے ہیں، یہ حقیقی نیکی پہلی یہ ہے کہ وہ ان 5 چیزوں پر ایمان لائے، دل سے، خلوص دل سے، نیک نیتی سے، منافقانہ ایمان نہیں۔ وآت المال، اور اس دوسری نیکی، وآت المال، اور اس نے دیا خاص مال، المال ہے، الف لام کیوں لگایا اللہ تعالیٰ نے؟ خاص مال یعنی حلال مال اس نے دیا، اس نے خود بھی حلال کھایا اور دوسروں کو بھی حلال کھلایا۔ المال الف لام لگایا اللہ نے۔ تو یہ ترجمے کرنے والے جتنے بھی ترجمے چھاپ رہے ہیں، ان کو ال کا جو ہے کوئی انہوں نے اس کو احساس، اس کو یہ شمار ہی نہیں کیا کہ ال کیوں لگاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ المال جو ہے حقیقی مال ہے، حلال مال ہے۔ تو اور دیا اس نے المال، خاص مال یعنی حلال مال، علی حبہ، اوپر اس اللہ کی محبت کے۔ کس کو دیا؟ ذوی القربہ، خاص قرابت والوں کو، یعنی خونی رشتہ دار جو ہیں ان کو اس نے دیا، جو مستحق ہیں۔ ماں باپ تو سب سے زیادہ مستحق ہیں، اور آگے بہن بھائی وغیرہ جو ہے وہ بھی مستحق ہیں، اگر وہ جو ہے کمزور ہیں مالی طور پر۔ والیتامى، اور دیا اس نے مال حقیقی یتیموں کو، والمساکین، اور حقیقی مسکینوں کو، وابن السبیل، اور حقیقی راستے کے بیٹے کو، خاص راستے کے بیٹے، السبیل، خاص راستے کے بیٹے یعنی خاص راستے کے مسافر کو۔ خاص راستے میں ہے نیکی کا راستہ۔ جو چوری کرنے جا رہا ہے، ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے، شیطانی جمہوریت کو جو ہے وہ مسدد کرنے جا رہا ہے، وہ جو ہے کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے، اس مسافر کو نہیں دیا جائے گا کچھ بھی، وہ تو ظالم ہے۔ جو اللہ کے راستے میں کسی کی مدد کرنے جا رہا ہے، اسلام کی مدد کرنے جا رہا ہے، کسی کی باز پرسی کے لیے کہیں جا رہا ہے، تو ایسا مسافر اگر اس پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو دیے جا سکتے ہیں، اس کی مدد کرنا یہ نیکی ہے۔ تو یہ دوسری نیکی آ گئی کہ اپنا حلال مال جو ہے وہ خرچ کرے، دے اس اللہ کی محبت پر، سب سے پہلے قریبی رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مساکین، حقیقی یتیم، الف لام لگا، حقیقی یتیم، یہ بناوٹی اور جو دھوکے باز میں یتیم نہیں ہے۔ المساکین، حقیقی مسکین، یہ جو ہے اچھے بنے ہوتے ہیں، اندھے بنے ہوتے ہیں، اچھے بنے اندھے بنے ہوتے ہیں، جو وہ حقیقی مسکین نہیں ہے۔ بغیر تحقیق کے خرچ نہیں کرنا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ فَلْيَأْكُلْ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، تمہارا کھانا نیک لوگوں کو کھانا چاہیے۔ یہ نیک بد کی تمیز کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ میری حلال کمائی کہیں کسی حرام خور کے منہ میں تو نہیں جا رہی،
کسی کے سگریٹ جو ہے نشہ کرنے میں تو نہیں جا رہی، کسی برے کام میں تو نہیں جا رہی، احساس ہونا، کیونکہ ہے کہ یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا، کہ یہ خرچ بھی پوچھا جائے گا کہ خرچ کہاں کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نیک لوگوں کو اپنا کھانا کھلاؤ۔ نیک وہ ہیں جن کا ایمان صاف شفاف کھرا ایمان ہے، اور ان کا عمل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں اور طریقے کے مطابق ہے، وہ ہے نیک۔ جو ان سب سے آ رہی ہے وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ وہ من السبیل ہے، اور خاص راستے کا جو بیٹا ہے یعنی مسافر ہے، خاص راستے کا مسافر، اس پر بھی خرچ کیا دیتا ہے، یہ نیکی کو حاصل کر رہا ہے۔ بس سائلین، اور حقیقی مانگنے والوں کو جو واقع سوالی ہے ان کو دیتا ہے۔ وہ پھر رکاب، اور بیچ حقیقی گردنیں چھڑانے کے، جو ایمان والے غلام ہیں ان کو گردنیں چھڑانا، ان کو آزاد کرانا، پیسے خرچ کر کے، یہ ہے حقیقی نیکیاں۔ اور آج کل حقیقی غلام نہیں ہے۔ آج کل یہ ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کہ ایک شخص جو ہے بے گناہ ہے، اس پر جو ہے مخالفین نے جو ہے یا کسی بھی پارٹی نے اس پر جو ہے ظالمانہ جھوٹا مقدمہ بنا دیا ہے، اور جو ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ جھوٹا مقدمہ ہے، اور اس کو جو ہے سزا ہو جاتی ہے زندگی سے محروم کرنے کے لیے، یہ بڑی سے بڑی سزا ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے مال خرچ کر کے اس کی جان بچا لیتا ہے تو یہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، کیونکہ آج کل غلام تو نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے بے گناہ کسی پر مقدمہ بن گیا، اس نے بیچارے نے کیا ہی نہیں ہے لیکن ظالموں نے اس کو پھنسا دیا ہے، اور وہ جو ہے اس کا مقدمہ جو ہے اس کا انجام بڑا خطرناک ہے، جان لیوا ہے، تو اگر کوئی شخص جو ہے اس پر ٹس کر کے جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اس پر جو ہے پیسے خرچ کر کے اس کی جان بخشی کروا لیتا ہے، تو وہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اس کی جان چھڑا لے۔ وہ اقام الصلاۃ، اب نیکی، اگلی نیکی کیا ہے وہ، اور اس نے قائم کی الصلاۃ، خاص نماز، وہ نماز الف لام لگا ہے، وہ خاص نماز جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام سے سیکھی اور پھر آگے امت کو سکھائی، وہ خاص نماز۔ یہ جو مولوی نے ٹی وی پہ کہا کہ میرے نبی نے سارے طریقوں سے نماز پڑھی، بالکل 100% جھوٹ بول رہا ہے مولوی۔ یہ حدیث کے اندر سارے طریقے نہیں ہیں، کسی حدیث کے اندر نہیں ہے، لیکن مولوی کو اجازت ہے ٹی وی پر وہ جھوٹ بول رہے، کوئی بات نہیں ہے، جو مولوی اس پر بول رہے جھوٹ وہ۔ تو خاص نماز الصلاۃ، الف لام کیوں لگایا اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی مقصد ہے الف لام لگانے کا؟ اس میں نکرہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ معرفہ کیوں استعمال کیا؟ اس کو معرفہ بنایا۔ خاص نماز، وہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو جبریل علیہ السلام کے لیے سکھائی، ہر پیغمبر کو، یہ نہیں صرف نبی، ہمارے نبی کو، تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوتا ہے، وہاں بھی الصلاۃ کا لفظ ہے، خاص نماز جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سکھائی تھی۔ تو تمام پیغمبروں کو نماز جو ہے اللہ نے، نماز کیا سارا دین جو ہے پورا جو ہے وہ اللہ اور جبریل علیہ السلام کے لیے جو ہے ذریعے سے سکھایا گیا۔ تو خاص نماز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی والی نماز وہ اس نے قائم کی، یہ نیکی ہے۔ وآت الزکوٰۃ، اور دی اس نے حقیقی زکوٰۃ، جو اللہ نے زکوٰۃ مقرر کی ہے اس نے وہ ادا کی، یہ ہے نیکی حقیقی۔ یہ نیکیاں ہیں حقیقی جو اللہ تعالیٰ گن رہے ہیں، 5 اجزاء ایمان کے، پھر اس کے بعد جو ہے قریبی خونی رشتہ داروں پر خرچ کرنا، حقیقی یتیموں، حقیقی مسکینوں، حقیقی مسافروں، حقیقی مانگنے والوں، اور جو ہے حقیقی گردنیں چھڑانے، جو واقعی جو ہے غلام جو ہے وہ ہیں لیکن بیچارے جو ہے وہ مظلوم ہیں، اس لیے ان کی گردن چھڑانا جو ہے یہ نیکی ہے۔ اور اس کے بعد نیکی کیا ہے؟ حقیقی نماز پڑھنا نیکی ہے، اور حقیقی زکوٰۃ دینا نیکی، حقیقی الف لام لگا ہے، وہ نصاب زکوٰۃ کا جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، وہ زکوٰۃ جو لوگ مقرر کر لیں نہیں۔ والموفون، اور حقیقی پورا کرنے والے بعہد، اپنے عہد کو، جو اپنے عہد کو بڑے احساس سے، ذمہ داری سے اس کو پورا کرتے ہیں، وہ ہے نیکی۔ اذا عاہدوا، جب وہ عہد کریں، وعدے کو پورا کرنا، یہ حقیقی نیکی ہے۔ والصابرین، اور حقیقی صبر کرنے والے، فی الباساء، بیچ تکلیفوں کے، والضراء، اور بیچ نقصانات کے،
وحین الباس اور وقت حقیقی جنگ کے، خاص جنگ یعنی جہاد۔ جو لوگ مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، نقصانات میں، جانی نقصان، فصلوں کا نقصان، مالی نقصان، ان میں وہ صبر کرنے والے ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ جنگ کے موقع پر جو ہے صبر کرنے والے ہیں، یہ ہیں نیکی، حقیقی نیکی جہاں حاصل کر رہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں صدقوا، جنہوں نے سچ کہا، یہ حقیقی نیکی کرنے والے ہیں، یہ سچے ہیں کہ وہ نیکی کرتے ہیں، یہ اپنے بیان میں، یہ اپنے کردار میں سچے ہیں، تو ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ حب ہی، یہ سارے کام جو ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے، ریاکاری کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بہت یہ ہے، بہت وہ ہے، نہیں، اللہ کی محبت پر، اللہ سے محبت کرتے ہوئے کہ اس کا حکم ہے، میرے اللہ کا حکم ہے کہ ان لوگوں کو پر جو ہے خرچ کرو اپنے مال، خاص مال کو، حلال مال کو، یہ ساری نیکیاں ہیں، اور ان نیکیوں کے کرنے والے حقیقی ایمان والے ہیں، ان کا صحیح ایمان ہے۔ جو یہ نیکیاں نہیں کرتے وہ گئے، وَأُولَٰئِکَ، یہ لوگ ہم المتقون، وہی ہیں حقیقی پرہیزگار، حقیقی پرہیزگار، برائیوں سے بچنے والے یہ لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قرآن پاک کا ہر جو ہے فرمان جو ہے ہمارے لیے آئینہ ہے، قرآن پاک کی ہر بات ہمارے لیے آئینہ ہے، ہر بات کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن کیا کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر اللہ کے ہر حکم، ہر آیت کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو کھڑے کر کے ہمیں جو ہے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ قرآن یہ کر رہا ہے اور میں وہ کر رہا ہوں، تو میرا قرآن سے تعلق پھر کیا ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم اوپر تمہاری، القصاص ہو، خاص بدلہ، حقیقی بدلہ، فی القتل، بیچ بارے حقیقی مقتولین کے، جو قتل کر لیے جاتے ہیں مظلومانہ طریقے سے، ظالمانہ طریقے سے، ان سے حقیقی بدلہ لینا جائے، تم پر لکھ دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا کہ ظالم کے ساتھ کوئی روح رعایت نہ کرو۔ جس نے کسی کی جان ناحق طور پر تلف کی ہے، جان دی ہے، قتل ناحق کیا ہے، اس سے بدلہ لینا جو ہے تمہارے پر فرض کر دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے۔ اگر بدلہ نہیں لوگے تو وہ خبیث بچ کر جو ہے کئی قاتل پیدا کر دے گا، پھر معاشرے کے لیے وہ عذاب بن جائیں گے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوری کرتی، میں سزا اس کو بھی دیتا، ہاتھ اس کا بھی کاٹ دیتا۔ یہ حقیقت ہے اسلامی قصاص کی کہ ظالم جو ہے اس کو چھوڑا نہ جائے۔ اگر مقتول کے ورثاء نہیں چھوڑتے ہیں اس کو، تو صدر پاکستان یا کوئی شخص نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر وہ چھوڑتا ہے تو قیامت کے دن وہ مجرم ہوگا۔ قاتل کو جو ہے اس کی سزا معاف کرنے یا کچھ دے کر اس کو معاف کرنے کا اختیار صرف مقتول کے ورثاء کو ہے۔ یہ شیطانی نظام میں یہ جو ہے یہود و نصارہ کا فتنہ جو ہے، اس میں جو ہے جو صدر پاکستان یا کوئی اور شخص جو ہے وہ اگر کوئی معاف کرتا ہے کسی کی سزا، تو وہ اپنے ذمہ لے رہا ہے، اپنی گردن پر جو ہے وہ اس کا قتل جو ہے اس کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ کوئی شخص قاتل کو سوائے مقتول کے ورثاء کے معاف نہیں کر سکتا۔ فرمایا الحر، حقیقی آزاد، بالحر، بدلے حقیقی آزاد کی ہے۔ اگر کسی آزاد شخص نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے غلام کو پھانسی نہیں دی جائے گی، اسی کو پھانسی دی جائے گی جس نے قتل کیا ہے۔ آزاد آدمی نے اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اسی کو سزا ملے گی، اس کے غلام کو نہیں سزا ملے گی۔ والعبد بالعبد، اور جو ہے غلام بدلے غلام کے، اگر غلام نے جو ہے قتل کیا ہے تو اس کے مالک آزاد کو سزا نہیں ملے گی۔ والانثى بالانثى، عورت بدلے عورت کے، اگر عورت نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس عورت کو ہی قتل کیا جائے گا سزا کے طور پر، اس کی بجائے اس کی بہن، بھائی، ماں، خالہ وغیرہ کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ فمن عفی، یا جو شخص معاف کر دیا جائے لہو باس، اس کے من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے شیئن، کچھ بھی۔ اگر قاتل کو مقتول کے ورثاء جو ہے وہ اس کو معاف کر دیتے کلی طور پر یا کچھ دے کر،
فتباع پس اللہ فرماتے ہیں پس پیچھے چلنا ہے بالمعروف ہے ساتھ بھلائی کے. پھر اس معاہدہ جو ہے معافی کا جو معاہدہ ہے اس کو جو ہے اچھے انداز سے اس کو پورا کرنا ہے. لیت و لال نہیں ہے، ہیرا پھیری نہیں ہے کہ ان سے لکھوا لیا تو مگر بعد میں جو ہے وہ چلتے پھرو. جب بدلہ لکھوا لیا، معافی مل گئی، تو اس کے بعد پھر تم جو ہے وہ ان پر نقصان پہنچاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. بالمعروف اچھے طریقے سے جو ہے جو تمہارا معافی کا معاہدہ لکھا گیا ہے مقتول کے ورثاء کی طرف سے قاتل کے لیے، تو اس کو اچھے انداز سے پورا کرنا ہے. وہ ادان اور ادا کرنا ہے الیہ طرف سے مقتول کے ورثاء کی بے احسان ساتھ نیکی کے اچھے طریقے کے. جو جان کی معافی دے رہے ہیں آپ کو کچھ دے کر وہ اچھے انداز سے دینا ہے، اس میں ہیرا پھیری نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، تنگ نہیں کرنا. ذالک یہ تخفیف و رعایت ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. یہ اللہ نے تمہیں رعایت دی ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء جو ہے کچھ لے کر یا بغیر کچھ لیے تمہیں تمہاری جان بخشی کر دیں تو اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے، رعایت دی ہے کہ ٹھیک ہے کر لو اس طرح. ورحمت اور یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، شفقت ہے. فمن اعتدی پر جو شخص بھی زیادتی کرے گا بعد ذالک پیچھے اس کے، بدلہ لے کر اور بدلہ دے کر، جو بھی شخص بھی دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی زیادتی کرے گا پھر اس کا انجام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت برا کرے گا. فلاح پس باس اس ظالم کے عذاب علیم، عذاب ہوگا دردناک. اگر قاتل مقتول کے ورثاء میں جو ہے کچھ لے کر یا بغیر کچھ لیے جو ہے صلح ہو گئی ہے تو وہ حقیقی صلح ہونی چاہیے. صلح کے بعد پھر کوئی پارٹی جو دونوں میں سے اگر کوئی دوسری پارٹی پر ظلم کرتی ہے، بات طے ہو گئی ہے، معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے صلح کی بنیاد پر، پھر اگر کوئی اس معاملے کی بنیاد پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا. وَلَكُمْ اور سے تمہارے فل کے ساتھ سے بیچ حقیقی بدلے کے حیات زندگی ہے. یا اولی الالباب اے خاص عقل والو، اے خاص عقل، اللہ کے قرآن کی تعلیم کی عقل والو، اللہ کے دین کے علم کی عقل والو، تمہارے لیے اس قصاص میں جو ہے زندگی ہے. ظالم کو سزا دلاؤ گے تو تمہاری زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی. اگر ظالم کو چھوڑ دو گے تو تمہاری زندگیاں جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوں گی. پھر بدماشی جو ہے وہ بڑھے گی، پھر جو ہے امن سلامتی نہیں آ سکتی. پھر وہ ایک ظالم جس کو تم نے جو ہے جھوٹ بول کر جھوٹی گواہیاں جو ہے پیش کر کے وکیلوں کے ذریعے اس کو چھڑا لیا ہے، اور اس کو اگر چھڑاؤ گے تو اس کی وجہ سے کئی اور پھر مجرم پیدا ہوں گے. اس لیے تمہاری زندگی کی بقا اور سلامتی اسی میں ہے کہ ظالم کو جو ہے پوری سزا دلاؤ. اس کو جو ہے کسی بھی جھوٹ سے، کسی فراڈ سے، کسی وکیل کے ذریعے، کسی بھی جھوٹے گواہوں کے ذریعے جو ہے اس کو چھڑانے کی کوشش نہ کرو. اگر چھڑاؤ گے تو وہ پھر جو ہے پھر وہ جب جو ہے وہ اس کو نجات مل گئی، ناجائز طریقے سے اس کو چھوڑ دیا گیا، تو پھر وہ کہے گا کہ میرا پہلا کسی نے کیا بگاڑ لیا، اب کون بگاڑ گیا. پھر وہ پہلے سے بڑھ کر جو ہے وہ دلیر ہو جائے گا جرائم میں. پھر یاد رکھو کہ تمہاری زندگی، معاشرے کی زندگی برباد ہو جائے گی. پھر آج اس نے الف کو نقصان پہنچایا، کل بے جیم دال کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور وہ ایک بہت بڑا گینگ بنا لے گا، ٹولہ بنا لے گا مجرمین کا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی، تمہاری بقا کی اور تمہاری سلامتی جو ہے اسی بات میں ہے کہ ظالم کو اس کو بدلہ دو. لیکن ہمارے ہاں دیکھ لیں، قوم کے لٹیرے ڈاکو جو ہے، قوم کے قاتل جو ہے کتنے جو ہے یہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے، وہ سائی بال کا واقعہ. کچھ ہوا، کچھ ان مقتول کے ورثاء کو کچھ ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. انشاءاللہ تعالی یہ سارے جرائم جو ہے ان لوگوں کی گردن پر آئیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی ان کی گردن پر آئیں گے جو اس جرم کو چھپانے والے ہیں، اس جرم سے جو ہے مجرموں کو سزا سے بچانے والے ہیں. یہ تو اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں نا، یہ بہت بے وقوف ہیں جو دوسروں کی برائیوں کا بوجھ اپنی گردن پر لاد رہے ہیں، جھوٹ بول کر کسی بھی طریقے سے ظالم کو جو ہے سزا سے بچا رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے عقل مند ہیں، ان سے بڑا کوئی جو ہے جاہل کوئی نہیں ہے.
یہ دوسروں کا مجرموں کا بوجھ اپنی گردن پر لے رہے ہیں، کیا یہ عقل مندی ہے؟ اس کو عقل مندی کہتے ہیں؟ یہ تو سب سے بڑی جہالت ہے، بے وقوفی ہے کہ کسی کا گناہ جو ہے اپنی گردن پہ بندہ اٹھا لے۔ تو یہ تو پتہ چلے گا جو گردن پر آئے گا بوجھ، پھر پتہ چلے گا۔ ابھی تو خرمستیاں ہیں نا کہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر نجائز اختیارات جو ہے وہ جھوٹے مقدمے بنا کر اور سب کچھ ہے یہ ظالموں کو بچا کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے کامیاب ہیں۔ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے لیے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ واسطے تمہارے بیچ حقیقی بدلے کے حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے خاص عقل والو، جو صحیح اور عقل سلیم والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس ظالم سے بدلہ لینے میں تمہاری زندگی کا تحفظ ہے، سلامتی ہے، امن ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ ظالم کو سزا دو، وکیلوں کے ذریعے، جھوٹے گواہوں کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، پیسے رشوت کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے ظالم کو سزا سے بچنے نہ دو، نہ بچانے کی کوشش کرو، ورنہ قیامت کے دن دنیا میں بھی تم برباد ہو جاؤ گے، قیامت کے دن بھی بربادی بربادی۔ تمہاری دنیا کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی، دنیا کا سکون ختم ہو جائے گا چوروں ڈاکوؤں کے کثرت سے، اور قیامت کے دن بھی جو ہے پھر اس کا ان چھڑانے والوں کو، ان جو ہے جھوٹی گواہی دینے والوں کو، ان وکالت کرنے والوں کو پھر کڑی سزا دے گا اللہ۔ کتبہ لکھ دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے، علیکم اوپر تمہارے، اذا حضر جب حاضر ہو احدکم کسی ایک تمہارے کو، الموت و حقیقی موت، ان طرح کا اگر وہ اس نے چھوڑا ہے خیرن بہتر مال، اگر مرنے والا جو ہے خیر مال چھوڑ کر جا رہا ہے، حلال مال چھوڑ کر جا رہا ہے، حرام نہیں، حرام کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے تھے جس کے ذمے کوئی قرض ہوتا، جب تک قرض والے جو ہے اس کے ورثاء قرض کی حامی نہیں بھر دیتے تھے، ادائیگی کی ادائیگی نہیں کر دیتے تھے، نبی علیہ السلام جنازہ اس کا نہیں پڑھاتے تھے۔ یہ ہے قرض کی صورت۔ اور جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، ان کی معافی کہاں سے آئے گی؟ ان کو معاف کون کرائے گا؟ ان وکیلوں نے، ان جھوٹے گواہوں نے، ان دھمکیوں نے، ان کرسیوں نے، ان آئین کی ترمیموں نے تو ان کو بچا لیا اس دنیا میں۔ اللہ کی عدالت میں ان کو کون بچائے گا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم نے یہاں تو وکالت کر دی ان کو چھڑانے کے لیے، اللہ کی عدالت میں بولو کون وکالت کرے گا؟ اللہ کی عدالت میں تو جو ہے وکالت نہیں چلے گی۔ جہاں اللہ کا قانون ہے وہاں وکیل نہیں ہے۔ یہ سعودیہ جو نبی علیہ السلام نے قانون نافذ کیا آسمانی، آج تک وہ نافذ ہے، اور وہاں کوئی جو ہے وکیل نہیں ہے، وہاں مقدمے برائے نام عدالتیں خالی بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ مقدموں کو جو ہے تاخیر میں لانے کے لیے وکیل وہاں نہیں ہے۔ یہاں وکیل بہت زیادہ ہیں، اور تاریخ پہ تاریخ لیے جا رہے ہیں، پیسے کمائے جا رہے ہیں، تاریخ لیے جا رہے ہیں، مقدمہ حل نہیں ہونے جاتے۔ بندہ فوت ہو جاتا ہے، 2 سال بعد سپریم کورٹ فیصلہ کر دیا کہ اس بندہ جو ہے اس کو رہا کر دیا جائے، وہ 2 سال پہلے بیچارہ فوت ہو گیا، اب اس کے فیصلے کا کیا فائدہ اس کو؟ یہ جتنے بھی لاکھوں کیس جو ہے ہماری عدالتوں میں، یہ سارا قصور جو ہے یہ شیطانی نظام کا ہے اور اس کو چلانے والے لوگوں کا ہے۔ یہ جو ہے یہ مقدمے جو ہے ان کو لٹکائے ہوئے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، لٹکا لو، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں صاف کہہ دیا کہ دنیا میں تم نے ان کی وکالت کر لی، ان کو چھڑا لیا سزا سے، بتاؤ قیامت کے دن جو ہے ان کی وکالت کون کرے گا؟ یہ جو چھڑانے والے ہیں یہ خود مجرم ہوں گے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی، یہ مجرم ہوں گے، کیونکہ یہ سہولت کار ہیں مجرموں کے، ڈاکوؤں، چوروں کے، جرائم پیشہ قاتلوں، زانیوں، شرابیوں کے، یہ سہولت کار ہیں، اور سہولت کار بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا جرم کرنے والا مجرم ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعل ہی، نیکی کی رہنمائی کرنے والے کو نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس کے الٹ چلیں آپ، برائی کی رہنمائی کرنے والے کو برائی کرنے والے کے برابر جو ہے عذاب ملے گا۔ جو کسی برائی کی طرف کسی کی رہنمائی کرے گا اس کو برائی کرنے والے کے برابر اس کو سزا ملے گی۔
تو یہ ہم نے جو ہے دنیا کے ٹکوں کی خاطر ہم اپنے ایمان بیچ رہے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے یہ کافروں کی زندگی بھی ایسی نہیں ہے۔ اتنے ظلم شاید کافروں کے ملک بھی نہ ہوتے ہوں، اور یقین ہے اس بات، کیونکہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جن دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ کس بات کی شرم ہے یہودیوں کو، جو دنیا کی سب سے بدترین جو ہے نبیوں کے قاتل ہیں، رب کے نافرمان ہیں، رب کے نبیوں کے جو ہے نافرمان ہیں، رب کے حکموں کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ان کو ان مسلمانوں کے کرتوت دیکھ کر تو یہودی بھی شرما رہے ہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ کیا جو کچھ یہاں لوٹ مار ہو رہی ہے، کیا ان کے آقا جو ہیں امریکہ اور برطانیہ جو ہے، کیا ان ملکوں میں ایسا ہے؟ لوگوں کی وہاں پر یہ حالت ہے؟ کچھ نہ کچھ تو فرق ہے۔ کافروں کی عدالتیں صحیح نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو وہاں انصاف ہے۔ یہاں تو انصاف بالکل ہی ختم کر دیا گیا۔ اس شیطانی فتنے نے، اس جو ہے کافروں کے فتنے نے، یہ اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن پاک میں، فتنے کا لفظ۔ سورہ بقرہ کی 193 نمبر ہے آیت ہے، اور سورہ انفال کی 39 نمبر آیت ہے۔ دونوں آیتوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دین کو فتنہ قرار دیا، اور سورہ کافرون کے اندر جو ہے کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کا حکم دیا ہے نبی علیہ السلام کو اور مومنین کو۔ یہ سارے فتنے جو ہیں یہ اس فتنے کی وجہ سے، اور اس فتنے کے چلانے والوں فتنوں کی وجہ سے سارے فتنے ہیں جو قوم کے اندر جو پھیلے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے یہ فرض کر دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ جب بھی کسی تمہارے کو جو ہے حقیقی موت آئے، اگر اس نے مال خیر مال چھوڑا ہے، حلال مال، حرام نہیں، حرام تو اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔ حرام مال جو ہے وہ تو شیطانی جو ہے وہ نصیحت ہے نا، وہ تو شیطانی راستہ ہے نا، وہ اللہ کے پیغمبر کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو اپنے جو ہے اگر خیر مال اس نے چھوڑا ہے، لوٹ مار نہیں، لوگوں کا مال نہیں، ظلم سے کمایا ہوا مال نہیں، ہیرا پھیری سے نہیں، جھوٹ کے ذریعے نہیں، خیر مال، حلال مال جس نے چھوڑا، تو اگر اس کا موت کا وقت آ گیا ہے تو اس پر لازم کر دیا گیا ہے کس چیز کو؟ الوصیت و حقیقی وصیت کو، للوالدین واسطے حقیقی ماں باپ کے، والاقربین اور واسطے حقیقی رشتہ داروں کے، بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے۔ جو حلال مال چھوڑ کر جا رہا ہے دنیا سے، آخری وقت جو ہے ان کے لیے وصیت کر دے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے حقیقی رشتہ داروں، بہن بھائیوں وغیرہ کے لیے، جو بھی وارث ہیں، اولاد بیوی ہے، اچھے طریقے سے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے۔ یہ شروع کی آیت تھی، اور جب سورہ نساء کے اندر وراثت کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے، اب اس آیت کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ آیت منسوخ ہے حکماً، حکم کے اعتبار سے، کہ اس کے جب دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگ جو ہے وصیت میں جو ہے کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کے ساتھ ظلم، کسی کے ساتھ زیادتی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر کر دیے، وراثت کو خود تقسیم کر دیا وارثوں میں۔ اب وہ حصے جو اللہ نے مقرر کیے ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، وہ اٹل ہے۔ فرمایا حقاً، یہ حق ہے علی المتقین، اوپر پرہیزگاروں کے، یہ وصیت کرنا جو ہے پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ لیکن یہ آیت جو ہے منسوخ ہو چکی ہے، اب وراثت جو ہے وصیت کے مطابق نہیں تقسیم ہوگی، اللہ کے آسمانی حکم کے مطابق تقسیم ہوگی۔ ہم بدل اوپر جو شخص بدل دے اس وصیت کو، بعد ماں پیچھے اس کے جو سامع ہو، اس نے سنا اس وصیت کو، جس نے وصیت کرنے والے کو کے موقع پر جب اس کی زبان سے، اپنے کانوں سے سنی وصیت، بعد میں اس نے ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے یا اپنے کسی عزیز کے فائدے کے لیے اس نے اس کو بدل دیا، یا کسی دشمنی عداوت کی وجہ سے اس میں تبدیلی کر دی، کسی فرد کے ساتھ اس کو عداوت ہے، دشمنی ہے، اس نے اس کو حق جو ہے وہ کم کر دیا۔ فرمایا کہ فَإِنَّمَا اسمہ، پس بے شک گناہ اس کا علی الذین، اوپر ان لوگوں کے ہیں، یبدلونہ، جو اس وصیت کو بدلتے ہیں، جو جائز وصیت میں جو ہے وہ کسی قسم کی خرابی کر کے پیدا کر کے جو ہے وہ بدلتے ہیں، اس کا گناہ تبدیلی کرنے والوں کو ہوگا۔
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بہت زیادہ سننے والا ہے، علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ فمن پر جو شخص خافا ڈر گیا من موسن وصیت کرنے والے کی طرف سے، موس اس میں فائل ہے، جو ڈر گیا وصیت کرنے والے کی طرف سے، جانفن جانبداری کے لحاظ سے، کہ اس نے جو ہے وصیت کرتے ہوئے کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو محروم کر دیا، تھوڑا دیا، اگر کوئی ہے اس وصیت میں یہ زیادتی سمجھتا ہے کہ یہ زیادتی ہے، پھر وہ اس کو بدل دے، اور اسمن یا وہ سمجھتا ہے کہ اس وصیت میں کوئی گناہ کی بات ہے، مثلا وہ کہتا ہے جی یہ جو ہیروئن اپنی وصیت میں کہتا ہے یہ ہیروئن پینے والے جو ان کو یہ اتنے پیسے دینا، تو یہ گناہ کی بات ہے، اتنے پیسے شراب خانے میں دے دینا، اتنے پیسے فلاں برائی میں دے دینا، یہ وصیت غلط ہے، یہ گناہ کی وصیت ہے۔ اگر اس نے گناہ کی وصیت یا کسی کی حق تلفی کی وصیت کی ہے تو وہ بھی گناہ ہی ہے۔ تو اگر کوئی شخص ہے فاصلح، پس وہ اصلاح کر دیتا ہے اس وصیت میں، بینہم درمیانوں کے، فلا اثم علیہ، پس نہیں کوئی گناہ اوپر اس کے۔ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے وصیت میں وصیت کرنے والے کی طرف سے، یا وصیت ایسی کی ہے اس نے جس میں گناہ پایا جاتا ہے، وہاں ان لوگوں کے لیے وصیت کی ہے جن کو نہیں دینا چاہیے، اگر اس نے ایسا کیا ہے، پھر اگر کسی شخص نے اس وصیت کی اصلاح کر دی ہے تو اس کو اللہ کے ہاں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اس کی اصلاح پر اس کو اجر و ثواب دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ انسانوں کی کوتاہیوں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اللہ نے انسانوں کو مایوس نہیں کیا، فرمایا کہ تمہاری غلطیاں ہو جائیں، کوتاہیاں ہو جائیں، اور ان کا مجھ سے معافی مانگ لو، اور ایسی غلطیاں جن کا ازالہ جو ہے انسانی حقوق سے تعلق رکھتا ہے، ازالہ کرنا لازم ہے، تو وہ ازالہ کر دو، پھر اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ دوبارہ ترجمہ جی، لیس البر نہیں ہے حقیقی نیکی، ال لگا ہوا ہے حقیقی نیکی، ان تولو یہ کہ تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرق کی طرف مشرق کی، والمغرب طرف مغرب کی، صرف مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا، یہ حقیقی نیکی نہیں ہے۔ حقیقی نیکی معاشرے میں رہ کر جو ہے جو کرنے والے کام ہیں، معاشرے کے افراد کے ساتھ جو نیک عمل ہیں، وہ نیکی ہے ایمان کے بعد۔ صرف نماز پڑھ لینا جو ہے بس منہ مشرق مغرب کی طرف، بس یہی نیکی ہے، باقی سارے اعمال جو ہے وہ ایمان کے اجزاء بھی، اعمال بھی سارے اسلام کے خلاف ہیں، تو یہ کوئی فائدہ نہیں، یہ نیکی ہے ہی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن حقیقی نیکی یہ ہے، نمبر 1، من آمن باللہ، جو ایمان لایا ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، ساتھ خاص دن الآخر حقیقی پیچھے آنے والے کے، والملائکۃ، اور ایمان لایا ساتھ فرشتوں کے، والکتاب ساتھ تمام حقیقی کتابوں کے، والنبیین، اور ساتھ حقیقی نبیوں کے، سچے نبیوں کے ساتھ الف لام لگا ہے، آسمانی کتابوں کے ساتھ الف لام لگا ہے، حقیقی آسمانی کتابوں پر ایمان، حقیقی نبیوں پر ایمان، جھوٹے نبیوں پر نہیں۔ وآت المال، اس نے دیا خاص مال، حلال مال، علی حبہ، اس اوپر اس اللہ کی محبت کے۔ حرام مال جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی، حرام مال کو تو اللہ پسند ہی نہیں کرتا، تو اس کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ نہ اللہ حرام مال سے محبت کرتا ہے، نہ حرام خور سے محبت کرتا ہے، تو حرام دینے پہ مال پر اللہ تعالیٰ کس طرح اجر و ثواب دے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو المال ہے خاص مال، حلال مال، حلال مال جو ہے یہ بطور خاص ہے، یعنی یہ ایک عبادت ہے۔ تو وآت المال، دوسری نے پیدا ہے ایمانیات، دوسری ہے کہ وہ اپنے مال، اپنا خاص مال دیتا ہے علی حب، اوپر اس اللہ کی محبت کے، ذوی القربہ، خاص یا حقیقی قرابت والوں کو، رشتہ داروں کو، والیتیمہ، یتامہ اور حقیقی یتیموں کو، والمساکین، حقیقی مسکینوں کو، وابن السبیل، اور حقیقی راستے کے بیٹے یعنی حقیقی یا خاص مسافر کو، والسائلین، اور حقیقی مانگنے والوں کو، پھر رقاب، بیچ حقیقی گردنوں چھڑانے کے، جو ایمان والے غلام ہیں ان کو چھڑانا، یا پھر کوئی غلام نہیں ہے تو کوئی بیچارہ جو ہے بے گناہ جھوٹا مقدمے میں پھنسا دیا گیا ہے، اس کو پیسے دے کر مراسا کو قائل کر کے چھڑانا جو ہے یہ نیکی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اس نے قائم کی حقیقی نماز، یہ نیکی ہے۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس نے دی حقیقی زکوٰۃ، یہ نیکی ہے اللہ کے ہاں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو، یہ نیکی ہے۔ اذا عہدوا، جب وہ عہد کریں، عہد کو پورا کرنا حقیقی نیکی ہے۔
والصابرین اور حقیقی صبر کرنے والے فی الباساء بیچ تنگیوں کے والضراء بیچ نقصانات کے، جو مصیبتوں پریشانیوں نقصانی جانی نقصان پھلوں کے نقصان میں صبر کرتے ہیں، ہائے وائے نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ان کا صبر کرنا بھی نیکی ہے۔ وحین الباس اور حقیقی جنگ کے موقع پر جو ہے وہ صبر کرتے ہیں، یہ ہے نیکی۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں صدقوا جنہوں نے سچ کہا، یہ ہے کہ سچے عموماً یہ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ لوگ وہی ہیں حقیقی پرہیزگار۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب لکھ دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے، علیکم پر تمہارے القصاص ہو، حقیقی بدلہ۔ القصاص حقیقی بدلہ، جو بدلہ اللہ کے پیغمبر نے مقرر کیا ہے، جو بدلہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ حقیقی بدلہ ہے۔ جو ہم ہیں کہ اس نے جو ہے بیچارے نے جو ہے اس کا پتہ نہیں کندھا لگ گیا یا بازو لگ گیا تو اس پر گولی چلا دی ہے، یہ جہالت کی انتہا ہے، یہ قصاص نہیں ہے۔ قصاص آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقی بدلہ جو ہے فی القتل، بیچ بارے مقتولین کے، مقتولین کا قاتل سے حقیقی بدلہ لینا یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ذریعے، عدالت کے ذریعے ظالم سے بدلہ لیں۔ الحر آزاد، حقیقی آزاد، بالحر بدلے حقیقی آزاد کے۔ اگر کوئی آزاد آدمی جو ہے کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے غلام کو پھانسی نہیں دی جائے گی، اس کے غلام کو سزا نہیں دیں گے۔ آزاد کے بدلے آزاد ہی سزا پائے گا، اس کا آزاد کا بدلہ غلام نہیں ہو سکتا۔ بل عبد بالعبد، غلام بدلے غلام کے۔ اگر کسی کے غلام نے قتل کیا ہے تو اس کے مالک کو جو ہے اس کی سزا نہیں ملے گی، وہ غلام کو ہی ملے گی۔ والانثیٰ بالانثیٰ، اور عورت بدلے عورت کے۔ اگر عورت نے جرم کیا ہے، قتل کیا ہے تو اس کے بیٹے کو، اس کے خاوند کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو سزا نہیں ملے گی، اس عورت کو ہی ملے گی۔ فمن عفی، پر جو شخص کے معاف کر دیا جائے، لہو واسطے اس کے من اخیہ ہے، اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، اگر قاتل کو اس کے مسلمان بھائیوں کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا گیا ہے، دے کر یا بغیر دیے، فتباع، ان پر پیچھے چلنا ہے، بالمعروف ہے، ساتھ اچھے طریقے کے۔ اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو اس شرائط پر جو ہے اس کو معاف کرتے ہیں تو ان کو پورا کرنا لازمی ہے، ان شرائط کو کی پیروی کرنا، ان پہ عمل کرنا لازمی ہے۔ بادان الیہ، ادا کرنا ہے طرف اس کی، بے احسان، ساتھ نیکی کے۔ مقتول کے ورثاء کو کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے ادائیگی کا، پیسے، زمین، مکان، پلاٹ، جو کچھ بھی ہے اس کو ادا کرنا ہے اچھے طریقے سے، یہ لازم ہے۔ ذالک تخفیف، یہ رعایت ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، رحمت ہے۔ فمن اعتدی، پر جو کوئی زیادتی کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ، پس واسطے کے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ قاتل سے لے کر جو ہے اگر معاف کیا ہے اور اس کے بعد پھر سے قاتل سے زیادتی ہوتی ہے، یا قاتل جو ہے مقتول کے ورثاء سے زیادتی کرتا ہے، تو پھر اس سے اللہ اس سے نپٹے گا۔ اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا، وہ دنیا میں بھی اس کو سزا دے سکتا ہے، آخرت میں بھی۔ اور مجرمین کو قرآن پاک کی روح سے دنیا میں سزا ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب مجرمین کی، کافروں کی، اللہ کی نہ ماننے والوں کی جان قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام فَيَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، قرآن کے الفاظ ہیں۔ وہ پھر ان کی پیٹھوں پر، ان کے چہروں پر مارتے ہیں، ان کی پٹائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، وہ جانیں نہیں نکلتی۔ تو دردناک عذاب تو دنیا سے شروع ہو جاتا ہے ظالموں کے لیے، لیکن وہ فرشتے اور ان کی پٹائی نظر نہیں آتی۔ جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے ان کو نہ فرشتے نظر آتے، نہ پٹائی نظر آتی ہے، نہ سنتی ہے، لیکن ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں فرشتے۔ یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم۔ یہ جو اللہ کے حکموں کے کفر کرنے والے، انکار کرنے والے کہ میں نہ مانوں، ان کی پٹائی ہوتی ہے۔ روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے پٹائی کرتے ہیں۔ ادھر دیکھیں، جب کوئی پولیس والے کسی کو پکڑتے ہیں تو اس کو دھکا دے کر گاڑی میں جو ہے وہ اس کو پھینکتے ہیں، بے شک اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کی ادھر سے سزا شروع ہو جاتی ہے۔ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑی بے رحمی سے اس کو دھکا دے کر گاڑی میں پھینکتے ہیں، اس کو بے شک جتنی مرضی چوٹ لگے۔ تو فرمایا کہ
دو شخص بھی زیادتی کرے گا دونوں پارٹیوں میں سے صلح کے بعد، پھر اس کو اللہ تعالیٰ دردناک سزا دیں گے۔ وَلَكُمْ اور واسطے تمہارے فی القصاص سے بیچ حقیقی بدلے کے حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب ہے خاص عقل والو، عقل مندو، ظالم سے بدلہ لینے ہی میں تمہاری زندگی ہے، زندگی کی سلامتی ہے، بقا ہے، امن ہے، سکون ہے کہ ظالم کو سزا دلا دو۔ اگر سزا نہیں دلاؤ گے یہ ظالم جو ہے کتنے اور مجرم پیدا کر لے گا، پھر تمہارا جینا حرام ہو جائے گا، برباد کر دے گا تمہاری زندگی، اس لیے اس کو چھوڑو نہیں۔ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو برائی سے۔ کتبہ لکھ دیا گیا، لازم کر دیا گیا علیکم اوپر تمہارے، اذا حضر جب حاضر ہو احدکم کسی ایک تمہارے کو الموت و حقیقی موت، ان ترک اگر اس نے چھوڑا ہے خیرن بہتر مال، حلال مال، اگر مرنے والے نے اپنی وراثت میں حلال مال چھوڑا ہے تو اس کی وہ وصیت کرے۔ اگر لوگوں کا جو ہے چوری ڈاکے اور لوٹ مار سے مال ہے، اس کی تو اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کرتے، اس کے لیے تلقین ہے ہی نہیں کوئی، حرام مال کے لیے تلقین اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں، وہ ہے یہ ایک ہی تلقین ہے کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے، حرام ہے، اس کو نکال دو حرام کو۔ اس کی وراثت کے تو اللہ تعالیٰ وصیت کا حکم دیتے نہیں ہیں، حرام کو تو اللہ قبول ہی نہیں کرتے۔ فرمایا اگر اس نے خیرن بہتر مال چھوڑا ہے، حلال مال چھوڑا ہے، حرام مال کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر حرام مال کمانے کی، تو اس کے وراثت کے قانون کیسے بنیں گے؟ الوصیت لکھ دی گئی ہے تم پر وصیت، للوالدین واسطے حقیقی ماں باپ کے، والاقربین واسطے حقیقی قریبی رشتہ داروں کے، مرنے والے کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے وہ وصیت کرے، اپنے ماں باپ کے وصیت کرے، بالمعروف ہے ساتھ حقیقی بھلائی کے، خیر کے، حق کر یہ حق ہے للمتقین اوپر پرہیزگاروں کے۔ فمن بدلہ پر جو شخص بدل دے گا اس وصیت کو بعد اما پیچھے اس کے جو سامع ہو اس نے سنا اس کو، اگر کسی نے مرنے والے کی منہ سے وصیت کو سنا اور اس کو جو ہے ناحق طور پر جو ہے اس نے بدل دیا، تبدیلی میں کر دی جس میں ظلم ہے، زیادتی ہے، تو پھر جو ہے فإنما اسمہ پس بے شک گناہ اس کا الذین اوپر ان لوگوں کے ہے، یبدلونہ جو بدل دیتے ہیں اس کو، جو صحیح وصیت کو بدلے گا اس کا گناہ اس بدلنے والے کو ملے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم بہت زیادہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فمن خاف پر جو شخص ڈر گیا من موسن وصیت کرنے والے کی طرف سے جانفن جانبداری میں، کہ اس نے وصیت کرتے کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا، حق تلفی کیا، اگر سمجھتے ہیں کہ وصیت میں کوئی خرابی ہے، پھر اس نے او اسمن یا کوئی وصیت میں کوئی گناہ کی بات ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، یا کوئی جو ہے وہ کسی ایسی جگہ خرچ کرنے کا حکم دیا کہ جس کو اللہ کے رسول اجازت نہیں دیتے جس کی، فاصلہ پس وہ وصیت سننے والے نے اس کی اصلاح کر دی بینہم درمیان ان کے، فلا اسم علیہ پس نہیں کوئی گناہ اوپر اس کے، پھر اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ اگر اصلاح کی ہے اس نے، ظلم کا خاتمہ کیا ہے، عدل و مساوات کو جو ہے اس نے جو ہے قائم کیا ہے، تو پھر اس کو گناہ نہیں ملے گا اس کی وصیت کو تبدیل کرنے میں۔ اور اگر وصیت کی تبدیلی میں کوئی زیادتی ہوئی ہے، گناہ ہوا، تو پھر مجرم ہے وہ پکڑا جائے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ گرامر جی، لیسا فعل ماضی معروف ہے، فعل ناقص ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ البر الفلام سے اسم معرفہ، آخر میں زبر کی وجہ سے مفعولی حالت میں لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص کی خبر ہے۔ جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنی اسم، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر، البرہ مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ان حرف ناس میں مضارع ہے، تو ولو تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا والا یا، پھر باب تفعیل میں گیا تو ولا یا، پھر باب تفاعل کی تا لگی تو ولا یا سے تولا یا، تولا یا سے پھر جو ہے اس سے جو ہے علامت نر یا لگی تو یدا ولدا یو، پھر تا علامت نر لگی تو تتا ولدا یو، پھر واو نون جمع کر لگو تتا ولدا یونا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے شروع میں ان آیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تولا یونا سے تولا یو رہ گیا، اور یا کو ختم کر دیا تو تولو رہ گیا، تولو، واو جو ہے لام کے ساتھ ملا تو تولو،
تو یہ فی المضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، وجوہ اسم نکرہ وجوہن تھا، یہ تولو فی المضارع معروف منفی فی المضارع معروف کا مفعول بنا تو وجوہن سے وجوہن، پھر وجوہن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف کم کہاں سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، وجوہ مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، تولو فی المضارع معروف کا مفعول نمبر 1، کیبالن تھا، یہ مفعول نمبر 2 ہوا تو کیبالن، پھر کیبالن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، المشرق الف لام سے اسم معرفہ المشرق کو تھا، کیبلا مضاف کا مضاف لے ہوا تو المشرق کے، اور پھر دفعہ المغرب ہو تھا، یہ بھی کیبلا کا مضاف لے ہوا تو یہ المغرب بے ہو گیا۔ جملہ بنے گا تولو فی المضارع معروف اپنے فاعل انتم مزید جو اس کے اندر ہے، اور اپنے مفعول نمبر 1 وجوہکم مفعول نمبر 2 قبل المشرق مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، مفعول نمبر 3 قبل المغرب مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر تھا لاکن حرف ناصب اسم ہے، البر الف لام سے اسم معرفہ البرو تھا، لاکن حرف ناصب کا منصوب ہوا تو البرا ہو گیا، لاکن البرا ناصب منصوب مرکب نصبی، من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، آمنہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہو ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، آمینہ یا امنو باب سامع یسمع، پھر جب آمینہ کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو یہ بن گیا امانہ، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والی حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر بنی اور لفظ آسان ہو گیا آمانہ، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار ہے اللہ الفلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو باللہ جار مجرور رکھتے جاری، اور پھر دفعہ الیوم الفلان سے اسم معرفہ الیوم تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالیوم جار مجرور رکھتے جاری، الآخر الفلان سے اسم معرفہ اصل میں الآخر تھا، یہ الیوم موصوف کی صفت بنا تو الآخر سے الآخر موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اور پھر الملائکۃ الف لام سے اسم معرفہ الملائکہ تو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالملائکۃ جار مجرور رکھتے جاری، اور پھر الکتاب الکتاب ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالکتاب جار مجرور رکھتے جاری، اور پھر دفعہ النبی جینا الف لام سے اسم معرفہ اصل میں النبی یونا تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو واو یا میں بدل گیا تو النبی جینا ہو گیا، بالنبی جینا جار مجرور رکھتے جاری۔ اب جملہ بنے گا آمنہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 باللہ جار مجرور رکھتے جاری، متعلق نمبر 2 بالیوم الآخر جار مجرور رکھتے جاری، متعلق نمبر 3 بالملائکۃ جار مجرور رکھتے جاری، متعلق نمبر 4 بالکتب جار مجرور رکھتے جاری، متعلق نمبر 5 بالنبیین جار مجرور رکھتے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں من اسم موصول آیا، من اسم موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں لاکن البر ناصب منصوب مرکب نصبی آیا تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ، اور آتا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، آتا یا آتے جو باب ضرب یضرب، آتا یا تھا، پھر باب فعال میں گیا تو باب فعال کا الف لگا تو آتا یا سے آتا یا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہوگی تو آتا یا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا خالی کر دی تو آتا ہو گیا، پھر یہ ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، المال الف لام سے اسم معرفہ المال ہو تھا، یہ آتا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو المالا، الا حرف جار ہے، حب اسم نکرہ حبن تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا حبن جار مجرور مکفے جاری، پھر حبن کی ایک زیر ختم ہوئی تو حب مضاف ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، حب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی الا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔
اس کے بعد زوی جو ہے یہ زو تھا، اس میں نکرہ فاعلی حالت، یہ جو ہے بے حرف جار کا مجرور ہوا تو الا حرف جار کا نہیں، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو زوی ہو گیا، زو سے زوی، زو سے زوی نہیں، زو، ہاں زو اور ہاں جی، یہ زو جو ہے یہ زبو تھا، جمع تھا، تو جب یہ آتا کا مفعول ہوا تو پھر یہ زبو سے زبی ہو گیا، مفعولی حالت میں واو جو تھا وہ یا بن گیا، زبی مفعول بن گیا اس کا، آتا پھر ماضی معروف کا مفعول۔ اس کے بعد زبی جو ہے یہ مضاف ہو گیا، القربہ الف لام سے سمار القربہ یو تھا، یہ زبی مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو القربہ یو سے القربہ یہ، تو یہ بن گیا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پھر یا کو اللہ تعالیٰ نے خالی کر کے با کو ایک اور زبر دے دی تو وہ بن گیا القربہ، ذوی القربہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، آتا پھر ماضی معروف کا مفعول نمبر 2۔ اس کے بعد وارف تو ہے الیتامہ جو ہے یہ الیتامہ یو تھا، یہ آتا پھر ماضی معروف کا مفعول نمبر 3 ہوا تو الیتامہ یو سے الیتامہ یا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا خالی کر کے بیم کو ایک اور زبر دے دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہوگی تو الیتامہ مفعول نمبر 3 بن گیا، آتا پھر ماضی معروف کا۔ والمساکین، اور یہ المساکینوں تھا، یہ بھی آتا پھر ماضی معروف کا مفعول نمبر 4 بنا تو المساکین سے المساکینہ۔ ابنا جو ہے یہ ابنن تھا، یہ آتا پھر ماضی معروف کا مفعول نمبر 5 بنا تو ابنن سے ابنن، پھر ابنن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف السبیل الف لام سے سمار السبیل تھا، اب ابنا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو السبیل مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، آتا پھر ماضی معروف کا مفعولی حالت میں مفعول نمبر 5۔ اور السائلین الف لام سے سمارفا، پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل السائلون تھا، یہ بھی آتا پھر ماضی معروف کا مفعول نمبر 6 ہوا تو السائلون سے السائلین۔ اور فی حرف جار ہے، الرکاب الف لام سے سمارفا الرکاب وہ تھا، یہ فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، یہ ہو گیا مرکب جاری نمبر 2۔ جملہ بنے گا آتا پھر ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 المالا، اپنے متعلق علی حب ہی، متعلق نمبر 1 علی حب ہی جار مجرور مرکب جاری، مفعول نمبر 2 ذوی القربہ مفعول مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، مفعول نمبر 2 والیتامہ مفعول نمبر 3 مفعولی حالت، المساکین مفعول نمبر 4 مفعولی حالت، اور مفعول نمبر 5 ابن السبیلہ مفعولی حالت، مفعول نمبر 6 جو ہے السائلین مفعولی حالت، اور اپنے متعلق نمبر 2 پھر رکاب جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اور ہے اقامہ پھر ماضی معروف ہے، واحد ذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف ہے، کاواما، کاواما یقوم بام ناصر ینصر، پھر کاواما کے شروع میں باو فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف کاف پر جزم آ گئی، کاواما سے اقواما، اقواما، پھر اللہ تعالیٰ نے واو آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو، تو یہ اقوما بن گیا، پھر جزم والے واو کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے الف میں بدل دیا تو اقاما، پھر یہ ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الصلاۃ الف لام سے سمار الصلاۃ تو تھا، یہ اقامہ پھر یہ ماضی معروف کا مفعول بنا تو الصلاۃ تو سے الصلاۃ۔ وارفت آتا پھر ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، الزکوٰۃ الف لام سے سمار الزکوٰۃ تو تھا، یہ آتا پھر ماضی معروف کا مفعول بنا تو الزکوٰۃ۔ اب جملہ بنے گا یہ آتا جو ہے یہ آتا یا تھا، پھر اس کے شروع میں باو افعال کا الف لگا تو آتا یا، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والے حمزہ کو نکال دیا اور پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر بن گئی تو یہ آتا یا بن گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یا خالی کر دی تو آتا رہ گیا، پھر یہ ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الزکوٰۃ اس کا مفعول،
جملہ بنے گا آتا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول الزکات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ وعرفت ہے الموفون الف لام سے اسم معرفہ میم پیش والی سے اسم فاعل واو نون سے جمع جو مذکر سالم کا اسم فاعلی حالت بے حرف جار عہد اس میں نکرہ عہدن تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے عہدن جار مجرور نقفِ جاری پھر عہدن کی ایک زیر ختم ہوئی تو عہد مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی عہد مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری جملہ بنے گا الموفون پھر اس میں فاعل مبتدا بے عہدہم جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اذا اس میں ظرف زماں ہے آہدو فعل ماضی معروف ہے واو الف جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آہدا آہدا یا آہادو باب سامع یسمع آہدا تھا پھر پہلے حرف پر کھڑی زبر آئی تو آہدا ہو گیا آہدا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ واو الف جمع کا لگا تو آہدو فعل ماضی معروف واو الف سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا آہدو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس کے شروع میں اذا اس میں ظرف زماں ہوا تو یہ جو ہے یہ مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اب یہ جو ہے الصابرین جو ہے یہ الف لام سے اسم معرفہ الصابرون تھا یہ آتا پھر ماضی معروف کا مفعول بنا وہ آت المالا جہاں شروع سے تو آتا کا مفعول بنا تو الصابرون سے الصابرین یا یہاں پر آتا پھر ماضی معروف لگا لیا جائے قریب الصابرین سے پہلے تو یہ آتا کا مفعول بن جائے گا فی حرف جار الباس آئے الف لام سے اسم معرفہ الباس باس آ او تھا فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی الباس آئے جار مجرور رکھ جاری وعرفت ہے الذراء الذراء او تھا فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی الذراء جار مجرور رکھ جاری وعرفت ہے ہینا ہی نون تھا یہ آتا پھر ماضی معروف کا مفعول بنا تو یہ ہی نون سے ہی نن پھر ہی نن کی ایک زبر ختم ہوئی تو مضاف الباس الف لام سے اسم معرفہ الباس سو تھا ہینا مضاف کا مضاف لہ ہوا تو یہ الباس سے اور ہینا مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں آتا پھر ماضی معروف کا مفعول اب جملہ بنے گا آتا پھر ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 الصابرین اپنے متعلق فی الباس آئے جار مجرور رکبہ جاری متعلق نمبر 2 فی الذراء جار مجرور رکبہ جاری اور اپنے مفعول نمبر 2 ہین الباس سے مضاف رکبہ اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اولئک کا اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث غائب کا دور کے لیے الذین الف لام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول اولئک کا موصوف الذین اس کی صفت موصوف صرف مل کر مرکب توصیفی صدقوا فعل ماضی معروف ہے واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے سادہ کا یصدق باب ناصر ینصر سادہ کا تھا واحد مذکر غائب کا صیغہ واو جمع کا لگا تو سادہ کو فعل ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا سادہ کو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس کے شروع میں اولئک الذین مصروف سے مرکب توصیفی ہے تو یہ مرکب توصیفی مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ باورفت ہے ہم اولئک کا اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث غائب کا دور کے لیے ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی المتقون الف لام سے اسم معرفہ میم پیش اور اس میں فاعل یہ جو ہے یہ فاعلی حالت میں جملہ بنے گا ہم ضمیر مبتدا المتقون اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ پھر اولئک کا اس میں اشارہ ہے تو اولئک کا اس میں اشارہ مبتدا بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اب جو ہے یا حرف ندا ہے الذین فلان سے اسم معرفہ یا نون سے جمع مذکر غائب کا اس میں موصول یا حرف ندا کا مرادہ یا حرف ندا کی جگہ لگے گا اپنا
ادو فعل مضارع معروف، الف سے فعل مضارع معروف، واحد مذکر مونث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا یا یو حرف ندا کی جگہ ادو، ادو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، آنا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، اللہ زینہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آمنو فعل ماضی معروف ہے، باور سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آمینا، آمینا یا منو باب سامع یسمعو۔ تو یہ آمینا تھا، اس کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو یہ بن گیا آمنا۔ پھر اللہ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکالا اور پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر بن گئی تو آمنا سے آمنا، پھر واو جمع کا لگا تو آمنو، پہلے ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ زین آیا تو اللہ زین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کوتبہ فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاتبہ، پھر مجہول بنا تو پہلے حرف کاف کو پیش، دوسرے حرف تا کو زیر، تو کاتبہ ماضی معروف سے کوتبہ پھر ماضی مجہول بن گیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ علیہ حرف جار ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری، القصاص و الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں یہ کوتبہ فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل۔ فی حرف جار ہے، القتل الف لام سے اسم معرفہ القتل یو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی القتل یہ جار مجرور رقبے جاری، پھر اللہ نے یا خالی کر کے لام کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہوگی تو قتلہ ہوگی، القتلہ فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ اب جملہ بنے گا کوتبہ فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل، القصاص ہو اپنے متعلق، علیکم جار مجرور رقبہ جاری، متعلق نمبر 2 فی القتلہ جار مجرور رقبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ الحر الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، بے حرف جار الحر، الحرو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالحر جار مجرور رقبہ جاری۔ وارشد ہے العبد الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، بے حرف جار العبد الف لام سے اسم معرفہ العبدو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالعبد جار مجرور رقبہ جاری۔ وارشد الانثی، الانثی یو تھا فاعلی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جو ہے یا کو خالی کر کے سا کو ایک اور زبر دے دی تو الانثی یو سے الانثی یہ فاعلی حالت میں ہے، بے حرف جار ہے الانثی یہ الانثی یو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالانثی یہ جار مجرور رقبہ جاری، پھر الانثی یہ کہ یا اللہ تعالیٰ نے خالی کر کے سا کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر بن گیا، الانثی بالانثی جار مجرور رقبہ جاری۔ اب جملہ بنے گا کہ اس کے شروع میں القصاص ہو آ جائے گا، القصاص ہو، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قصاص کا ذکر کیا ہے اسی آیت کے شروع میں کہ تم پر بدلہ لینا جو ہے وہ حقیقی بدلہ لازم کر دیا گیا ہے، تو یہ قصاص کا لفظ ہے ان کے شروع میں آ جائے گا، جتنے بھی مرکب بنے ہیں تو القصاص ہو جو ہے مبتدا بن جائے گا، الحر خبر نمبر 1، بالحر خبر نمبر 2، العبد خبر نمبر 3، بالعبد خبر نمبر 4، الانثی خبر نمبر 5، بالانثی خبر نمبر 6، تو مبتدا اپنی 6 خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ویسے اگر سب کے علیحدہ علیحدہ جملے بنانے ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے، الحر جو ہے یہ مبتدا، بالحر جار مجرور رقبہ جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، العبد مبتدا، بالعبد جار مجرور رقبہ جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، الانثی مبتدا، بالانثی جار مجرور رقبہ جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہے زیادہ یاد ہو جانے والے ہیں۔ فارغت ہے من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، اوفے یا فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف آفا یا، آفا یا فو وہ، یا آفا وا یا فو وہ، پھر یہ آفا یا بھی ٹھیک ہے، آفا یا یو فے یو، تو آفا یا ماضی معروف تھا، مجہول بنا تو پہلے حرف عین کو پیش، دوسرے حرف فا کو زیر، تو یہ آفا یا ماضی سے اوفے یا فعل ماضی مجہول، فعل ماضی معروف سے فعل ماضی مجہول، واحد مذکر غائب کا صیغہ
ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل. لاسٹ میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا. حرف جار ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. من حرف جار ہے اخی جو ہے یہ آخاون تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من آخاون، جار مجرور مرکب جاری. پھر آخاون جو ہے اس کا یہ مضاف ہوا جس کے ایک زیر ختم ہوئی، آخاوے مضاف. ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، آخاوے مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. پھر اللہ تعالیٰ نے آخاوے جو ہے وہ واو کو آسانی کے لیے یا میں بدل دیا تو اخی ہو گیا. شیء اس میں نکرا دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، اوف یا فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل. جملہ بنے گا اوف یا فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل شیء اور اپنے متعلق نمبر 1 لہو جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 من اخی ہے جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ. اور جب اس کے شروع میں من اسم موصول لگا تو من اسم موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. فارفت ہے اتباع اس میں نکرا دو پیشوں سے فاعلی حالت. بے حرف جار المعروف الفلان سے اسم معرفہ میم زبر والی سے اسم مفعول المعروف ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالمعروف جار مجرور مرکب جاری. اب جملہ بنے گا اتباع اس میں نکرا مبتدا، بالمعروف جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور پھر ادا اس میں نکرا دو پیشوں سے فاعلی حالت. الیہ حرف جار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. بے حرف جار ہے احسان اس میں نکرا احسان تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے احسان جار مجرور مرکب جاری. اب جملہ بنے گا ادا اس میں نکرا مبتدا، الیہ جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1، بے احسان جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2، مبتدا اپنے دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ذالک اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے. تخفیف اس میں نکرا دو پیشوں سے فاعلی حالت. من حرف جار ہے رب اس میں نکرا اس میں ربن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من ربن جار مجرور مرکب جاری. پھر ربن کی ایک زیر ختم ہوئی تو رب مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. اور پھر رحمت اس میں نکرا دو پیشوں سے فاعلی حالت. جملہ بنے گا ذالک اس میں اشارہ مبتدا، تخفیف اس میں نکرا خبر نمبر 1، مر ربکم جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2، رحمت اس میں نکرا دو پیشوں سے فاعلی حالت خبر نمبر 4، مبتدا اپنی چاروں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. فارفت من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، ابتدا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آدا یا، آدا یا آدے یو باب زارا با یضربو، آدا یا تھا اس کے اندر الف پہ داخل کیا تردد کوشش کے لیے تو آدا یا سے اعتادا یا، اعتادا یا. پھر اللہ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے دال کو ایک اور زبر دے دی تو وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو اعتادا یا سے اعتادا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ. بعد اس میں نکرا با 2 تھا، اعتادا فعل ماضی معروف کا مفعول ہوا تو با 2 سے بادا. پھر بعد مضاف ذالک اس میں اشارہ واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، بعد مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں اعتدا فعل ماضی معروف کا مفعول. جملہ بنے گا ابتدا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول بعد ذالک مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں من اس میں موصول آیا تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. فارفت ہے لا اس میں دے حرف جار تھا، اللہ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا. حرف جار ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. عذاب اس میں نکرا 2 پیشوں سے فاعلی حالت، علیم اس میں نکرا 2 پیشوں سے فاعلی حالت. عذاب موصوف، علیم اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی فاعلی حالت. جملہ بنے گا لہو جار مجرور مرکب جاری مبتدا، عذاب علیم موصوف سے مرکب توصیفی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور پھر داس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا. حرف جار کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی،
لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. فی حرف جار ہے القصاص سے الفلام سے اسم معرف القصاص ہو تھا. فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی القصاص سے جار مجرور مرکب جاری. خیاط اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت. جملہ بنے گا لکم جار مجرور مرکب جاری مبتدا فی القصاص سے جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1. حیات اس میں نکرہ خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یا حرف ندا ہے اولی جو ہے یہ اس میں نکرہ یہ یا حرف ندا کا مرادہ. یہ اولو تھا فاعلی حالت میں. جب یہ مضاف ہوا تو نسبی حالت میں اولو سے اولی ہو گیا. اولو سے اولی مضاف الالباب الفلام سے اسم معرف الالباب وہ تھا. اولی مضاف کا مضاف بہ ہوا تو الالباب مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی. یا حرف ندا کا منادہ. اب یا حرف ندا کی جگہ فعل آ جائے گا ادعو. الف سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل انا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول. الباب مضاف مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. اللہ حرف ناس پہ اسم ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. اللہ حرف ناس کا منصوب ہو کر مرکب نسبی. تتقون تا سے فعل مضارع مرفوع واؤن سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. 3 رفع کا ماضی مرفوع تھا واقع یا یو کے یو باب ضرب یضرب. واقع یا تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ داخل کیا تو اے وہ تا کا یا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واؤ کو تا جزم والی بدل دیا تو ات تا کا یا. پھر دونوں تا اکٹھے کر کے شاد دے دی تو ات تا کا یا. پھر الف کی جگہ علامت نارے یا لگی تو یت تا کے جو. پھر یا کی جگہ علامت نارے تا لگی تو تک تا کے جو. پھر واؤ نون جمع کا لگا تو تت تا کے یوں نہ. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پیش والی یا کو نکال دیا تو تت تا کو نہ رہ گیا. تا سے فعل مضارع مرفوع جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا تتقون فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. جب اس قسم میں لعلکم ناصب منصوب مرکب نسبی ہے تو یہ مرکب نسبی مبتدا بن گیا. جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. کتبہ فعل ماضی مجہول ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. 3 حرفوں کا ماضی مرفوع تھا کاتبہ. مجہول بنا تو پہلے حرف کاف پر پیش دوسرے حرف تا کے نیچے زیر. کاتبہ سے کوتبہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص. علیکم اوپر علی حرف جار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. علی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. اب اس کوتبہ علیکم کے ساتھ جو ہے آگے ملیں گے اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا. یہ چھوڑ کر آگے الوصیہ تو جو ہے یہ کوتبہ کے ساتھ ملے گا. تو کوتبہ فعل ماضی مجہول کا الوصیہ تو الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں کوتبہ فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل ہے. بے حرف جار ہے الوالدان جو ہے یہ اس میں تثنیہ الوالدان تھا فاعلی حالت میں. بے حرف جار کا مجرور ہوا تو یہ الف جو تھا وہ یا میں بدل گیا. الوالدان سے دل والدین جار مجرور مرکب جاری. اور الاقربین اصل میں الاقربون تھا یہ بھی لے حرف جار کا مجرور ہوا تو للاقربین ہو گیا جار مجرور مرکب جاری. بے حرف جار ہے المعروف الفلان سے اسم معرفہ میم زبر والی سے اس میں مفعول ہوا. المعروف ہو تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالمعروف جار مجرور مرکب جاری. اب کوتبہ سے جملہ بنے گا کوتبہ فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل جو ہے الوصیہ تو اور اپنے متعلق نمبر 1 علیکم جار مجرور مرکب جاری. متعلق نمبر 2 للوالدین جار مجرور مرکب جاری. متعلق نمبر 3 للاقربین جار مجرور مرکب جاری. متعلق نمبر 4 بالمعروف جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اب آئیں جی اذا حضر کی طرف. اذا اس میں ظرف زمان ہے. حضر فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. حاضر یحضر باب ناصر ینصر. حاضر فعل ماضی معروف. احد اس میں نکرہ احدن تھا یہ حاضر فعل ماضی معروف کا مفعول ہوا تو احدن سے احدن
مفعول ہو گیا۔ پھر احدن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، احدا کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، احدا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، حاضر فعل ماضی معروف کا مفعول، الموت والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش ویسے فاعلی حالت میں، حاضر فعل ماضی معروف کا فاعل۔ جملہ بنے گا حاضر فعل ماضی معروف اپنے فاعل الموت اور اپنے مفعول احدکم مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کی شمع اذا اس میں ظرف زمان یا اذا اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف شرط ہے، ترا کا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تارا کا یترکو باب ناصر ینصر، تارا کا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، خیرن اس میں نکرہ خیرن تھا، یہ تارا کا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو خیرن سے خیرن۔ جملہ بنے گا تارا کا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول خیرن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کی شمع ان حرف شرط لگا تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ حقن، یہ حقن تھا، یہاں کانا تھا فعل ماضی معروف فعل ناقص، اور یہ حقن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں حقن سے حقن ہو گیا، اور اس سے پہلے کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ اللہ تعالیٰ نے پھر عبارت کو مختصر کرنے کے لیے کانا کو ختم کر دیا، لیکن کانا جو ہے یہاں ہے۔ الحرف جار ہے، المتقین الفلان سے اسم معرفہ، واو نون سے جمع اصل میں المتقون تھا، الحرف جار کا مجرور ہوا تو واو یا میں بدل گیا، المتقین جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنی خبر مفعولی حالت میں خبر حقن، اور اپنے متعلق المتقین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ، کانا کا جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ فارغ ہے، من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، بدلہ فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تیسرا فعل ماضی تھا بدلہ، پھر باب تفعیل میں گیا تو بدلہ یبدل تبدیل باب تفعیل، بدلہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بدلہ فعل ماضی معروف کا مفعول۔ بعد اس میں نکرہ بعد ہو تھا، یہ بھی بدلہ فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو بعد ہو سے بعدہ، پھر بعدہ مضاف ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، بعدہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، بدلہ فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2۔ جملہ بنے گا بدلہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 ہو، مفعول نمبر 2 بعد ما مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کو شروع من اس میں موصول ہے تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ سامعہ فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، سامعہ یسمع باب یہ خود باب ہے، تو سامعہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، سامعہ فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا سامعہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فارغ ہے، انما حرف حصر ہے، حرف تحقیق ہے، اسم و اسم نکرہ اسمن تھا دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، جب یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، اسمن سے اسم و مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اسم و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ الحرف جار ہے، الذین الفلان سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، الحرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا اسم ہو مضاف الیہ مرکب اضافی مبتدا، الذین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یبدلون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف بدلہ،
بادلا یبدلو باب ضربا یضرب، پھر باب تفعیل میں گیا تو بادلا سے بدلا، بدلا، پھر لام تنظر یا لگی تو یبدلو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یبدلون، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یبدلون پھر مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا یبدلون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب پہ اسم ہے، اللہ الف لام سے اسم معرفہ اصل میں اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب رقم نصبی، سمیع اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، علیم اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، تو ان اللہ ناصب منصوب رقم نصبی مبتدا، سمیع خبر نمبر 1، علیم خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارف دفعہ من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، خافا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جن الفوں کا ماضی معروف تھا خوافا، خوافا یخوفو، پھر واو ناصر ینصر، خوافا تھا، اللہ ثانی کے لیے واو کو علم میں بدل دیا تو خافا ہو گیا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من حرف جار ہے، منہ سے اس میم پیش والی سے اس میں فاعل، منہ سے یون تھا، واسا یا تین حرفوں کے ماضی سے واسا یا، پھر واسا یا کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو یہ بن گیا اوسا یا، پھر اور الف کی جگہ لام تنظاری یو سے یو، یا لگی تو یو سے یو، پھر یا کی جگہ میم پیش والی لگی، اس میں فاعل یا مفعول بنانے کے لیے تو منہ سے یون بن گیا، منہ سے یون اس میں فاعل، پھر اللہ نے آسانی کے لیے یا ختم کر کے سواد کو ایک اور زیر دے دی تو منہ سے منہ سن ہو گیا، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، جانا فن جو ہے اس میں نکرہ جانا فن تھا، یہ حال ہوا تو جانا فن ہو گیا، اور حرف عطف ہے اسمن تھا، یہ بھی حال ہوا تو یہ اسمن ہو گیا، یہ خافہ کا مفعول بھی ہو سکتا ہے، یہ جو ہے یہ اسمن جو ہے یہ خافہ کا مفعول، جملہ بنے گا خافہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1، اپنے متعلق من موسن جار مجرور مرکبہ جاری، اور حال جانا فن، اور اپنے مفعول اس من سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں من اس میں موصول ہے، اس میں من اس میں موصول مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارفت اسلحہ چار حرفوں کا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف صالحہ، صالحہ یصلح با فاتحہ یفتح، اس کے شروع میں باب فعال کا الف آیا تو پہلے حرف سواد ماضی کے پہلے حرف سواد پر جزم آگئی، صالحہ سے اصلحہ، اصلحہ یصلح اصلاح باب فعال، تو اصلح پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بینا اس میں نکرو بینوں تھا، اصلح پھر ماضی معروف کا مفعول بنا تو بینوں سے بینا، پھر بینا مضاف ہم، ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بینا مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، اصلح پھر ماضی معروف کا مفعول، جملہ بنے گا اصلح پھر ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، بینا ہم مضاف لے مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فارفت ہے لا لائے نفی جنس ہے، اس میں نکرہ اسمن تھا، یہ لا لائے نفی جنس کا اسم جنس ہوا تو دو پیشوں کی جگہ ایک زبر آ گئی، اسمن سے اس میں جنس بن گیا، علیہ حرف جار ہے، یہ ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، جملہ بنے گا لا لائے نفی جنس اپنے اسم جنس اسما اور اپنی خبر علیہ جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا، ان حرف ناصب میں اسم ہے، اللہ الف لام سے اسم معرف اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب بنا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی، غفور اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، رحیم اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، جملہ بنے گا ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، غفور اس میں نکرہ خبر نمبر 1، رحیم اس میں نکرہ خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔
صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔